السلام علیکم ناظرین، امید آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ کچھ عرصے سے یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ سولر پینلز کی امپورٹ کے اوپر گورنمنٹ ٹیکس لگانے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ایف بی آر کی کلیریفیکیشن ریکوائرڈ تھی، لیکن وہ کافی عرصے سے کوئی کلیریفیکیشن آ نہیں رہی تھی۔ تو اب ایک کلیریفیکیشن آئی ہے، آج ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ اس خبر میں کتنی صداقت ہے اور ایف بی آر کے آفیشیلز یا گورنمنٹ کیا کہتی ہے اس حوالے سے۔ خبر بزنس ریکارڈر کی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سولر پینلز کے اوپر ٹیکس لگانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور فیڈرل منسٹر فار پاور سردار اویس احمد خان لغاری انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس گورنمنٹ کا سولر پینل کی امپورٹ کے اوپر ٹیکس لگانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ رینیویبل انرجی کو، جو الٹرنیٹیو انرجی ہے، اس کو بڑھانے کا یا اس کو انکریج کرنے کا سوچ رہی ہے گورنمنٹ۔ اور اس حوالے سے بہت ساری پروپوزلس تھیں کہ سولر پینل کی امپورٹ کے اوپر ٹیکس لگایا جائے، لیکن پرائم منسٹر نے اس کو ریفیوز کر دیا۔ ہماری پالیسی، گورنمنٹ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری پالیسی یہ نہیں ہے کہ امپورٹ آف سولر پینل کے اوپر ٹیکس لگایا جائے، بلکہ اس کی امپورٹ کو مزید انکریج کیا جائے۔ فیڈرل منسٹر کے یہ ریمارکس ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آئے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ کنٹری کے جو پاور سسٹم ہے وہ بڑا کمپلیکس ہے، اور اس کو گورنمنٹ حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب انرجی کی پرائسز پاکستان میں آلریڈی بہت زیادہ ہیں، اور آئے روز ٹیرف میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور ایون جو ایگریکلچر ہے پاکستان کی زراعت، اس کے اوپر بھی جو ٹیکسز ہیں بجلی کے بلوں کے اوپر وہ بہت بڑھا دیے گئے ہیں، اور اب ان کے بلز بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ جلد ہی بجلی کے بلوں میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئے گی۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے اور گورنمنٹ نے جو کمٹ کیا ہے، اس کے مطابق بجلی کے بلوں میں مہینے میں 1 سے 2 دفعہ اضافہ دیکھنے میں آتا ہے، اور یہ اچھا خاصا اضافہ ہوتا ہے۔ وہ بجلی کے بل جو آج سے 2-3 سال پہلے 10,000 کی رینج میں تھے، اب وہ 30 سے 40,000 کی رینج میں چلے گئے ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں کچھ نہیں کر رہی۔ لوگوں کی بل پیئنگ کیپیسٹی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے ود دا پیسج آف ایوری ڈے۔ اور کئی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنی تمام انکم بجلی کا بل پے کرنے کے لیے صرف کر دیتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں سے یا لوگوں سے، ہم فیملی سے ادھار لے کر اپنے بجلی کے بل پے کر رہے ہیں۔ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ اس ملک میں جہاں مہنگائی کی شرح تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، اور چیزوں کی قیمتیں انتہائی تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور بڑھ چکی ہیں، ایسے میں اگر بجلی کے بل بہت زیادہ ہوں گے، اور اس وقت میں جتنے نون کنٹریز ہیں جن کا میں نے انالیسس کیا ہے، پاکستان اس سے کہیں زیادہ بل دے رہا ہے، اپنے پڑوسیوں سے تو بہت ہی کم، ان میں وہاں بل تو بہت کم ہیں، لیکن اگر آپ ایون یورپ میں چلے جائیں تو یورپ میں بھی پاکستان سے کم ریٹس چل رہے ہیں۔ ایسے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے، ان کو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز دی جائیں، ان کے بلز کو کم کیا جائے، اور گورنمنٹ پرائس کنٹرول کمیٹیز جو قصہ پارینہ بن چکی ہیں ان کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرے، اور ٹرو سینس میں پروفیشنل لوگوں کو اس کام میں لگایا جائے کہ مہنگائی کم سے کم کی جائے، بلکہ جتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے اس کو مزید نہ صرف بڑھنے سے روکنا چاہیے، بلکہ اس کو کم کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ آئے دن ٹیکسز کی بھرمار ہے، اسپیشلی جو سیل ٹیکس ہے
اس کی وجہ سے تقریباً 18 سے 20% تو وہ ایک امپیکٹ پڑتا ہے. پھر انکم ٹیکس ہے، مختلف قسم کی پروونشل ٹیکسز ہیں اور ڈیوٹیز ہیں، امپورٹ ڈیوٹیز ہیں، کسٹم ڈیوٹیز ہیں، جن کی وجہ سے مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. گورنمنٹ کی ہمیں کوئی پرائرٹی نظر نہیں آتی کہ ان پرائسز کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا یا عوام کو کیسے ریلیف دیا جائے گا. بجلی کا بل ہو، پیٹرول بھی اس وقت بہت ہائی ہے اس کی پرائس، اور جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائس چل رہی ہے اس حوالے سے پاسٹ میں جو ہمارا ریکارڈ رہا ہے کہ وہ اس سے ہاف پرائس پہ پیٹرول بکتا رہا ہے اسی پرائس کے اوپر. آلدو کہ ڈالر کی جو فلائٹ ہے اس کو روکا گیا ہے، تھوڑا آرٹیفیشلی روکا گیا ہے، لیکن ڈالر اس وقت نہیں بڑھ رہا اور آلموسٹ 2-3 مہینوں سے ایک ہی سطح پر ہے، 350 کے ارد گرد گھوم رہا ہے. لیکن اس سے بھی امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹس کے اوپر پڑے گا، کیونکہ ریئلی اگر فری فلائٹ دی جائے جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو، تو اس میں ڈالر کی پرائس ایک دم سے 300+ چلی جائے گی، جو کہ اس وقت 30-40 روپے کم ہے. تو مین جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے مسائل کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں جب دیکھتا ہوں کہ امریکہ میں، یورپ میں، مختلف کنٹریز میں عوام کو کیا کیا سہولیات میسر ہیں، تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اسلام تو یہ درس دیتا ہے کہ اگر نہر فرات کے سامنے کوئی کتا بھی اگر بھوکا مر جائے تو حکمران اس کا ذمہ دار ہوگا. لیکن ابھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس بجلی کے بل پے کرنے کے لیے، اپنی ضروری اشیاء، بچوں کی تعلیم اور اس طرح کے دیگر اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہیں، نہ بزنس چل رہے ہیں، جابز نہیں ہیں، ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے. اور ایسے میں ضرورت اس امر کی تھی کہ جیسے باہر تعلیم مفت ہے، ان امپلائمنٹ الاؤنسز ملتے ہیں، ہیلتھ یعنی میڈیسنز کے اوپر جو فری آپ کو میڈیسنز ملتی ہیں، آپ انشورڈ ہوتے ہیں. تو اب یہاں اگر میڈیسنز کی پرائس کی میں بات کروں تو میں پرسنل ایکسپیرینس اگر دیکھوں تو پچھلے 3-4 سالوں میں 5 گنا 6 گنا جو ہے نا وہ پرائس دوائیوں کی، ضروری دوائیوں کی پرائس جو وہ بڑھ چکی ہے. اور ایسے میں ٹینشن زیادہ ہے، پریشانیاں زیادہ ہیں، لوگ زیادہ بیمار ہو رہے ہیں، تو میڈیسنز کی ضرورت بھی زیادہ پڑ رہی ہے. تو ایسے میں ایمرجنسی سٹیپس کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے، لوگوں کو اس مشکل سے باہر نکالا جائے. رادر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ ہے کہ اس مہنگائی میں کمی کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی، بلکہ اس مہنگائی کو بڑھایا جا رہا ہے دن بدن. گیس بجلی کی پرائس آپ دیکھ لیں، ہر 15 دنوں بعد 20 دنوں بعد آپ کو ایک انکریز دیکھنے میں ملتی ہے، اور پھر دعوے یہ کیے جاتے ہیں کہ ہم عوام کو سہولیات مہیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کی آراء کیا ہے اس کا منتظر ہوں. حاضر ہوتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نے